یا ایها المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اشکر لی ولوالدیک درود و سلام پڑھیں السلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا رحمتا للعالمین السلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا جد الحسن والحسین منقبت حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ باویں اگت یار لٹا لے باویں اگت یار لٹا لے میرے پیراں وچ میں کالا لے میں کلمہ نہیں چھڈنا مل کے پڑھیے باویں اگت یار لٹا لے ہو باویں اگت یار لٹا لے میرے پیراں وچ میں کھالا لے میں کلمہ بے شک ظلمات دی ہادی کر دے میری ہر تکلیف نو ود کر دے بے شک ظلمات دی ہادی کر دے میری ہر تکلیف نو ود کر دے جی بھر کے یار سزا لے جی بھر کے یار سزا لے میرا صبر تے عشق ازمال میں کلمہ نہیں چھڈنا باویں اگت یار لٹا لے ہو باویں اگت یار لٹا لے میرے پیراں وچ میں کھالا لے میں کلمہ اچھی اچھی تسی بھی گواہی دے دو میں کلمہ میڈا زہری جسم ادائی ہوندا ہے پر دل حبشی دا ادائی ہوندا ہے آپ فرماتے ہیں زہری طور پر مجھے تکلیفیں دی جا رہی ہیں لیکن دل تو میرا سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہے نا میڈا زہری جسم ادائی ہوندا ہے پر دل حبشی دا ادائی ہوندا ہے باویں لکھ پابندیاں لا لے باویں لکھ پابندیاں لا لے باویں سولی تے لٹکا لے میں کلمہ نہیں چھڈنا باویں اگت یار لٹا لے اور پیار دی کچی تند تے نہیں میرا دل کہندا پابند تے نہیں اے پیار دی کچی تند تے نہیں میرا دل کہندا پابند تے نہیں جاویں تے کھل وی لا لے جاویں تے کھل وی لا لے
پھر گرمی آپ دے گلے دے اندر رسی نوجوانوں نے رسی پکڑی ہوئی ہے کدی کسی گھاٹی دے اندر آپ چھک کے لے کے جا رہے ہیں نال پتھر بھی برسا رہے ہیں کہ آپ احد 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 او ایکے دے نعرے لا رہے ہیں پکھے تھلے بیٹھے ہیں پھر بھی مٹھی مٹھی پڑھیے گل چنگی تے نہیں نا اونچی پڑھو بھاویں اگ تے یار کیویں پڑھیا آپ فرماتے سن کہ میں بخار بڑا سخت سی بہت بخار من سخت سی میں نے امیہ نے کہا کہ بلال جا چکی تے دانے پیس چکی تے دانے پیس میں امیہ نے کہا کہ میں بخار بڑا سخت ہے میں تھوڑے جا وقت دے دے میں تھوڑا آرام کر رہا ہوں امیہ نے کہا نہیں جا حضرت بلال فرماندے نے میں گیا تے میں چکی تے دانے پیس رہا بخار جس بندے سفر ہوئے تو بخار دی وجہ تو پھر بند دی آواز بھی نکلتی ہے درد دی وجہ تو آواز بھی نکلتی ہے حضرت بلال فرمانے میں چکی بھی چلا رہے ہیں جنال میں آہ دی آواز کٹ رہے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگ گزرے نا حضور نے فرمایا بلال تل کی گالی کوئی پریشانی ہے کوئی تکلیف ہے حضرت بلال کہہ رہے کہ میرے ایک مزاج سی کہ یار نوکران کون پوچھ لے اگر کوئی پوچھتا ہے بھی تو کچھ چھوڑتا ہے تے حضرت بلال نے کہا میں مڑ کے میں بڑا کر سے جواب دیتا ہوں میں کہ جی ہے بخار ہے تسی کیا کر سو تسی کیا کر سو کہنے حضور چلے گئے تھوڑا جا وقت گزرا ہے تو حضور آئے تو حضور دے ہتھاں وچ دودھ دا پیالہ میرے آقا کریم دودھ لے کے کوسا کوسا کر کے لے حضور نے فرمایا بلال چھوڑ دے چکی تو دودھ پی پاؤں چکی جانے تو محمد جانے حضرت بلال فرمانے نے حضور چکی بھی چلا رہے ہیں حضور میرے نال گلاں بھی کر رہے تے میں آکھاں میں سمجھدا سا کہ مکہ دے اندر میرا کوئی بھی نہیں میرا کوئی سجن نہیں میرا کوئی خیر خواہ نہیں تے حضور میرے نال انج گلاں کرن جویں لگے انج کہ سارا کچھ ہی میرا کچھ حضور سب کچھ میرے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال فرمانے نے حضور چلے گئے دوسرے دن آئے پھر اسی طرح حضور آگئے دودھ دا پیالہ لے کے آگئے حضور نے فرمایا بلال اجے تیری صحت ٹھیک نہیں ہے پیچھے ہٹ جا میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم پھر چکی خود چلائی حضرت بلال آرام نہ بیٹھ کے دودھ پیندے رہے تو کہنے حضور دا اے میں اخلاق دیکھے حضور دی میں محبت دیکھی ہے کہ جنہوں پھر حضور نے اعلان نبوت کیتا تے میں نہ رہا کہ میں جا کے قدمہ چ گیا تو حضور دا کلمہ پڑھ لیا پھر حضرت بلال کے جڑے ظلم ہوئے آپ نے بہت بھاری پتھر آپ کے سینے مبارک پر رکھا گیا امیہ نے رکھا اور پھر اوپر سے آپ کو مارا بھی جاتا لیکن حضرت بلال پھر بھی کہتے احد احد او ہکی ہے او ہکی ہے او ہکی ہے اچھی بات پڑھو نا بھاویں اگ تے یار لٹا لے میرے پیرا وچ میں کالا لے اے پیار دی بچی تاں دتے نہیں میرا دل کہدا پابند تے نہیں جاویں تے کھل وی لا لے پر میں تو قسم چبا لے میں کلمہ نہیں چھڑنا بھاویں اگ تے یار لٹا لے بعد حمد و ثنا لائق صد عظیم و تکریم حاضرین و سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ سب تعریفیں جملہ محمد و محاسن ذات پاک کی کہ جس نے آج کا دن ہمارے لیے باعث مغفرت اور باعث نجات بنایا دعائے رب کریم اللہ پاک آج کے دن کے توسل سے ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرمائے گزشتہ 2 جمعۃ المبارک سے
اصلاحی حوالے سے بیان ہو رہا ہے، عظمت والدین کے حوالے سے۔ آج بھی کوشش کروں گا کچھ نئی چیزیں آپ احباب کے سامنے رکھوں۔ دعائے رب کریم اللہ پاک حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کریم نے قرآن مجید کے اندر جہاں پر بار بار یہ حکم فرمایا کہ میں نے جو تمہیں نعمتیں عطا فرمائی ہیں اس پر میرا شکر ادا کرنا، اور جو اللہ کا شکر ادا نہیں کرتا ان عذابی لشدید، اللہ کریم فرماتا ہے پھر اس کے لیے میرا عذاب بڑا سخت ہے، شدید قسم کا میرا عذاب۔ جب بندہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی قدر نہیں کرتا تو پھر یہی ہوتا ہے۔ بنی اسرائیل کے ساتھ بھی یہی کچھ ہوا۔ اللہ کریم نے بار بار قرآن مجید کے اندر بیان کیا کہ بنی اسرائیل یاد کرو میں نے تم پر کتنی نعمتیں اتاری، لیکن بنی اسرائیل نے کیا کیا؟ ناشکری کی، پھر اللہ تعالیٰ نے ان پر عذاب مسلط کر دیا۔ تو شکر ایسا کلمہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے اندر اضافہ کرتا ہے، اللہ کی نعمتوں کو بڑھاتا ہے۔ جیسے ہی اللہ کی نعمت آپ کے پاس آئے تو آپ کی زبان پر یہی جملہ ہونا چاہیے، شکر ہے الحمدللہ، میرے اللہ تیرا شکر ہے۔ کھانا کھائیں تو کہ میرے اللہ شکر، لباس پہنے شکر، دیکھ رہے ہیں آنکھوں سے تو اللہ کا شکر، پیدل چل رہے ہیں تو اللہ کا شکر، پکڑ رہے ہیں ہاتھ کو، ہاتھ سے چیزیں، یہ دیکھیں نا اللہ تعالیٰ کا کتنا کرم ہے۔ معذور سے پوچھے نا، وہ اپنی انگلی بھی ہلا نہیں سکتا، وہ اپنا پاؤں بھی حرکت نہیں دے سکتا، قضائے حاجت تک کے لیے نہیں جا سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ کا کتنا کرم ہے۔ حضرت شیخ صاحب بھی فرماتے نا، میں جمعے والے دن گیا تو میں نے جمعے کی نماز پڑھی، جمعے کی نماز پڑھنے کے بعد جب میں باہر نکلا تو میرے جتیاں غائب۔ اس تو پتہ چلے کام بڑا پرانا ہے، جتیاں چان والا۔ اگلے دہاڑے میں نے کچھ جاتا میری جتی چک کے لے گیا، میں کہ بلے ہوئے مسجد نے امام نے بھی جتی نہیں چھوڑنے گئے تھے، میری جتی بھی غائب ہو گئی، اور پیچھے دو تین نمازی حضرات تھے جمعے والے دن، ان کی جتیاں غائب تھیں۔ اللہ پاک ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے، اور جو لوگ احباب یہ کرتے ہیں اللہ پاک انہیں بالخصوص ہدایت عطا فرمائے۔ اور یہاں پر ایک چیز میں بھی آپ کو ایک اور بھی ساتھ اس کو ٹچ کر دوں۔ بعض لوگ جمعے والے دن ان جگہوں پر جاتے ہیں جہاں پر چور کا مال بکتا ہے، چوری کا مال بکتا ہے، لوگ خوشی کے ساتھ وہاں چلے جاتے ہیں کہ چیزیں سستی ملتی ہیں۔ میرے آقا نے فرمایا چوری کا مال خریدنے سے بھی میرے آقا نے منع فرمایا، اور حضور نے فرمایا چوری کا مال خریدنے والا بھی چور کی طرح ہے۔ کیوں کہ آپ اگر چوری والا مال خریدیں گے تو آپ اسے مل رہا ہے، بینیفٹ مل رہا ہے، وہ چوری اور کرے گا، تو چوری کرنے میں آپ اس کے ساتھ تعاون کر رہے ہیں۔ جس طرح اللہ نے فرمایا نا کہ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ، نیکی پر مدد کرو، گناہ پر مدد نہ کرو۔ اس حوالے سے بھی ہمیں دیکھنا چاہیے۔ کہیں اب آپ جمعہ لڑے بڑے خوش ہوتے ہیں، جناب اتنے چور بازار لگا ہے، موبائل بازار لگا ہے، اتنے یہ لگے ہے، ساڑھے تک نہ پولتے جاؤ، چکلے والے پولتے تک کے حالت بنی ہے، چوری کا مال پڑا ہوا ہے، لوگ دڑا دڑا کے خرید رہے ہیں، کوئی پرواہ نہیں لوگوں کی۔ اور پھر وہ لوگ بعد میں کہتے ہیں جی کیا مسئلہ ہے، ہمارے گھر کے اندر سکون نہیں ہے۔ جب چوری کا مال آپ کے گھر کے اندر پڑا ہوا ہے تو پھر کہاں سکون آئے گا؟ یہ کچھ تلخ حقیقتیں ہیں جن پر ہمیں دیکھنا چاہیے، نظر رکھنی چاہیے۔ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ شیخ صاحب فرماتے ہیں کہ میری جوتی غائب ہو گئی، جب باہر نکلا تو ننگے پاؤں چل رہا تھا تو بڑی سخت دھوپ تھی، پاؤں چلے نہ، تو میں نے کہا میرے مولا تیری عبادت کرنے آیا تھا اور جوتے غائب ہو گئے۔ شیخ صاحب فرماتے ہیں تھوڑا آگے چلا تو میں نے کیا دیکھا، سامنے سے ایک ایسا آدمی آ رہا تھا جس کے دونوں پاؤں موجود نہیں تھے، تو میں نے اس وقت اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کیا، شکر ہے میرے مولا جوتے نہیں ہیں نا تو نے پاؤں تو مجھے عطا فرمائے۔ ہر وقت اللہ کا شکر ادا کرنا۔ نہ شکری ایسی چیز ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی نعمتیں جس سے واپس چلی جاتی ہیں۔
میرے آقا کریم اپنے گھر کے اندر داخل ہوئے تو روٹی کا ایک ٹکڑا زمین پر پڑا ہوا تھا۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ حضور نے وہ روٹی کا ٹکڑا اٹھایا، فرمایا عائشہ اللہ تعالیٰ کی ان نعمتوں کی قدر کرو، جب اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی قدر نہیں کی جاتی نا تو پھر اللہ تعالیٰ کی نعمتیں واپس ہو جاتی ہیں۔ ہمارے یہاں تو اکثر یہ ہوتا ہے کہ رزق جناب اتنا بچ جاتا ہے اور ایسے لوگ باہر پھینک دیتے ہیں۔ امام حسن آپ استنجا خانے داخل ہوئے، واش روم کے اندر آپ داخل ہوئے تو وہاں پر ایک روٹی کا ٹکڑا سائڈ پر پڑا ہوا تھا۔ آپ نے وہ روٹی کا ٹکڑا اٹھا لیا اور اپنے خادم کو دے دیا۔ جب قضائے حاجت سے فارغ ہوئے امام حسن کو باہر نکلے، آپ نے فرمایا وہ روٹی کا ٹکڑا کدھر ہے؟ میں نے کہا حضور کیوں؟ فرمایا میں نے کھانا تھا، میں نے روٹی کا ٹکڑا، بعض دفعہ ہم کہتے ہیں جی دیکھیں نا یہ ہماری توہین ہے، روٹی کا ٹکڑا نیچے گر دیا ہم اٹھاتے تک نہیں۔ امام حسن مجتبی قضائے حاجت والی جگہ پر روٹی کا ٹکڑا پڑا ہوا تھا، آپ نے فرمایا میں نے کھانا تھا۔ خادم نے کہا حضور ہو تو میں نے کھا لیا۔ آپ نے فرمایا جا اللہ کی رضا کے لیے میں نے تجھے آزاد کر دیا۔ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی قدر کریں، شکر ادا کریں۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے جہاں پر اپنے شکر کا کہا کہ میرا شکر ادا کرو، وہاں پر اللہ تعالیٰ نے یہ بھی حکم فرمایا کہ میرا بھی شکر ادا کرو، اپنے والدین کا بھی شکریہ ادا کرو۔ میں بات سمجھ آئیے تو کہہ دیں سبحان اللہ۔ میرا بھی شکر انشکر لی، میرا بھی شکریہ ادا کرو، والدین اور اپنے والدین کا بھی شکریہ ادا کرو۔ میرے مولا تو نے نعمتیں عطا فرمائی ہیں، تو نے ہمیں بنایا ہے، ہر چیز عطا فرمائی ہے، تیرا ہم اس کے شکریہ ادا کر رہے ہیں۔ میرے اللہ ہم نے والدین کا شکریہ کیوں ادا کرنا ہے؟ تو رب کریم فرماتا ہے میری ہی عطا سے وہ تمہارے والدین ہی ذریعہ بنے ہیں کائنات کے اندر آنے کا، اور پھر تمہارے والدین ہی ہیں کہ جنہوں نے تمہیں انگلی سے پکڑ کر جلایا، تمہارے منہ میں نوالا ڈالا، حالانکہ تم تو حرکت بھی نہیں کر سکتے تھے۔ پہلے دن کا بچہ کیا کر سکتا ہے؟ کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ ماں ہی اٹھا کر اپنی چھاتی سے لگاتی ہے، اسے دودھ پلاتی ہے، تم تو کچھ بھی نہیں کر سکتے تھے۔ تمہیں چلنے پھرنے اٹھنے پہنے کا عقل شعور کا دنیا کے اندر چلنے کا یہ سب کچھ کیا ہے تو تمہارے والدین نے کیا ہے، لہذا میرا بھی شکریہ ادا کرو، اپنے والدین کا بھی شکریہ ادا کرو۔ اب ہوگا کیا؟ جس طرح اللہ فرماتا ہے نا میرا شکریہ ادا کرو گے لَأَزِيدَنَّكُمْ، تو پھر میں اپنی نعمتیں زیادہ کر دوں گا۔ تو مولا جب والدین کا شکریہ ادا کریں گے تو ہمیں کیا عطا فرمائے گا؟ رب تعالیٰ فرمائے گا جب والدین کا شکریہ ادا کرو گے پہلا کام یہ ہوگا تمہارے گناہوں کو معاف کر دوں گا، تمہارا رزق بڑھا دوں گا، تمہارا رزق زیادہ کر دوں گا، تمہاری عمر کے اندر برکت رکھ دوں گا۔ ہم بعض دفعہ پریشان ہو جاتے ہیں، یار والدین کی خدمت کرنی پڑ رہی ہے، یار پیسے کٹ ہو جا سن، پھر نال ایک اور بھی ہوتی ہے جناب زنانی، اللہ ماشاءاللہ ہر کسی کی بیوی ایسی نہیں ہوتی، بعض ہوتی ہے تک نہ تیرے ماں پہ تیرے کو کتنا پیسہ خرچ کروا رہے ہیں، یہ بڈھے ہو گئے چھوڑ پر آنے تھے کہ پیسہ خرچ کر سے، ایسا بھی دینے والے ہوتے ہیں۔ حضور کے ایک صحابی ہیں حضرت سالم، حضرت عثمان غنی کے دور میں معاملہ یہ ہوا کہ کھجور کا جو درخت ہے نا اس کی قیمتیں بڑھ گئی، اس کی قیمتیں بڑھ گئی، تو لوگوں نے کیا دیکھا، حضرت سالم نے نا صبح صبح کھجور کا درخت کاٹ دیا۔ لوگ دوڑتے دوڑتے آئے، کیا کیا یار تو نے، یہ پتہ نہیں ہے کھجور کا درخت اتنا قیمتی ہو گیا ہے اور تو نے کھجور کا درخت کاٹ دیا ہے، وجہ کیا ہے؟ آپ جب نیچے سے کاٹ رہے تھے نا اس کھجور کے درخت کے نیچے سے کچھ ایسا مادہ نکلتا ہے، کوئی چربی سے جیسی چیز ہوتی ہے وہ نکلتی ہے، آپ وہ نکال رہے تھے، آپ نے فرمایا اس لیے نکال رہا ہوں۔ انہوں نے کہا یہ کیا کرنی ہے؟ کہا میری ماں نے مانگی ہے تو میری ماں کی خاطر درخت کو ہی کاٹ لیا، میری ماں کو پسند ہے، جس طرح اسی اپنی زبان چیز بھی کہتے ہیں، جس طرح مار ڈنگر چکانے سا نا، ایک دور تھا بچپن کے اندر تو ہاں سی بھی ککر تے چاڑ کے نہ لا کے کھانے سا، میٹھی ہوتی ہے، تو کھجور کے درخت کے اندر بھی یہ چیز ہوتی ہے، ان کو بڑی پسند تھی، انہوں نے کہا پتر میں چاہیے دیئے، تو حضرت سالم نے یہ نہ دیکھا کہ درخت تو بڑے قیمتی ہو گئے ہیں،
سوچتا ہے او میرے کو مایا شہ ہوتی ہے کاش میں کدی وہ لے کے دے چھوڑا پھر کول تے 40 تے جناب او ڈگ بڑے نے جناب بکرے بکرے کھانے تے جناب پھل تے فروٹ تے بھاویں زندہ ماں نو جناب کیلا بھی نہ لے کے دیندا اللہ ماشاءاللہ میں بار بار یہ کہہ رہا ہوں جو لوگ نہیں کر رہے قدر میں ان کی بات کر رہا ہوں جو قدر کرتے اللہ پاک مزید برکت دیتے کہ کل والے دن تو جناب دسترخوان پر پتنی کتنے قسم کے کھانے پڑے ہوتے ہیں اور جب ماں زندہ تھی پتنی ماں کو پوچھے ہی نہ ہو باپ کو پوچھے ہی نہ ہو تو اللہ تعالیٰ ہمیں خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے حضرت عبداللہ ابن عمر یہ حضرت عمر کے بیٹے ہیں جناب حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اپنے دوستوں کے ساتھ جا رہے ہیں اچانک راستے میں کیا ہوا کہ سامنے سے ایک بدو آیا جو اپنے گدھے پر بیٹھا ہوا ہے جو ہی وہ سامنے آیا اس نے حضرت عبداللہ ابن عمر کو دیکھا کہنے لگا آپ عمر کے بیٹے ہیں حضرت عبداللہ ابن عمر نے فرمایا ہاں میں عمر کا بیٹا ہوں اللہ اکبر وہ بدو کہنے لگا آپ کا جو باپ تھا وہ میرا دوست تھا وہ میرا یار تھا اللہ اکبر حضرت عبداللہ ابن عمر نے جب یہ سنا آپ اپنی سواری سے نیچے اتر آئے اب حضرت عبداللہ ابن عمر بھی کوئی عام ہستی نہیں تھی آپ صحابی بھی ہیں آپ مجاہد بھی ہیں آپ محدث بھی ہیں اللہ اللہ کرنے والے بھی ہیں ساری زندگی قال اللہ و قال رسول اللہ کا درس لوگوں کو دیا اور حضور کے ساتھ مل کر جہاد بھی کیا ہے اتنے پائے کا آدمی ہے حضرت عمر کے پھر بیٹے بھی ہیں جب آپ نے یہ سنا تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اپنی سواری سے نیچے اتر آئے آپ کے دوست احباب بھی نیچے اتر آئے آپ قریب کے اس بدو کو سینے سے لگایا سینے سے لگا کر جتنی بھی آپ کے پاس نعمتیں موجود تھی کھانے پینے کی اشیاء تھی سب اس کے حوالے کر دی اللہ اکبر یہاں تک جو آپ کے پاس پیسے موجود تھے آپ نے وہ بھی اس کو دے دیے اور آخری حد یہ تھی کہ آپ نے اپنی پگڑی اتار کر اس بدو کے سر پر رکھ دی آپ کے دوست بھی دیکھنے لگ پڑے کہ یہ کیا کر رہا ہے عبداللہ اللہ اکبر بڑے عزت کے ساتھ اس کو الوداع کہہ دیا اب اس کے بعد آپ کے دوست کہنے لگے عبداللہ یہ کیا کیا ہے تو نے سب کچھ اسے دے دیا سب کچھ اس کے حوالے کر دیا آپ نے فرمایا یہ جو میں نے سلوک اس کے ساتھ اس لیے کیا ہے میرے سامنے حضور کا فرمان موجود تھا میرے سامنے حضور کا فرمان موجود تھا وہ کہنے لگے کیا ہمیں بھی سنا ہے جناب حضرت عبداللہ ابن عمر فرمانے لگے میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے فدود ابی کا لا تقتے فیطفی اللہ نورکا میرے آقا نے فرمایا جس نے اپنے باپ کے دوست کا خیل حیات کیا اپنے باپ کے دوست کی محبت کا ادب احترام کیا اچھا سلوک کیا لا تقتے فیطفی اللہ نورکا اللہ تعالیٰ اس کے ایمان کے نور کو کبھی بجھنے نہیں دے گا اللہ اس کے ایمان کے نور کو بجھنے نہیں دے گا اب باپ کے دوست کا لحاظ کیا باپ کا نہیں باپ کے دوست کا حیا کیا اس کا ادب کیا اس کا احترام کیا تو اب میرے آقا کیا فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کے ایمان کو سلامت رکھے گا اللہ تعالیٰ اس کے ایمان کے نور کو بجھنے نہیں دے گا ارے باپ کے دوست کا بندہ حیا کرے تو ایمان سلامت رہتا ہے خود بندہ باپ کی خدمت کرے گا تو اللہ تعالیٰ کتنی کرم نوازی فرمائے گا احترام کرے گا حیا کرے گا تو اللہ تعالیٰ کتنی کرم نوازی فرمائے گا حضرت بابا فرید الدین گنج شکر کون نہیں جانتا آپ کا نام صوفیاء کے اندر ایک بہت بڑا نام ہے حضرت بابا فرید الدین گنج شکر آپ بیٹھے ہوئے تھے تو آپ کے پاس نا ایک شخص آیا کہنے لگا حضور مجھ سے یہ لمبے لمبے چلے نہیں ہوتے یہ لمبے لمبے چلے نہیں ہوتے یہ
اتنی عبادت کروں اور پھر جا کے بندہ ولایت کے درجے پر پہنچے. حضور مجھے یہ بتائیں کوئی شارٹ کٹ راستہ ہے؟ سبحان اللہ. کیونکہ وقت ایسا آ گیا نا شارٹ کٹ، ہر چیز شارٹ کٹ. ایک وقت تھا جب علماء کی بیٹھ کے گھنٹہ 2 گھنٹے تقریریں سنتے تھے. پھر کیا ہوا، گھنٹے سے آدھے گھنٹے پر آ گئے، آدھے گھنٹے سے بھی پھر کم 15 منٹ پر آ گئے. 15 منٹ تو چونکہ جناب نے ٹک ٹاک کے رکھ چھوڑا اور صرف بس گھنٹے کی جناب سنتے ہیں. 1 منٹ کی بھی سن لیں تو بڑی بات ہے اور کسی عالم کی تقریر. اور کئی دوست مجھے اب آپ کے دوست آجی تھی اپنی ویڈیو چاٹ دو تو اپنی لمبیاں چاٹ دو، شارٹ کیا کریں اور زیادہ شارٹ کیا کریں. میں کہا ٹھیک ہے جناب، اور اس کو بھی شارٹ کر دیں. تو ہر بندہ شارٹ کٹ کے اندر لگا ہوا. اس نے کہا حضور مجھے بتائیں کہ اگر شارٹ کٹ راستے میں ولایت کے درجے پر پہنچ رہا ہو تو میں کدھر جاؤں؟ اچھا اللہ والے جو ہوتے تھے نا وہ صرف ظاہر نہیں دیکھ رہے ہوتے، وہ باطن بھی دیکھ رہے ہوتے. آپ نے دیکھا، دیکھ کر فرمایا اچھا تو ولایت کے درجے پر پہنچنا چاہتا ہے وہ بھی بغیر محنت کے. جی حضور اسی طرح. آپ نے فرمایا گھر جا، باپ موجود ہے. آج کو سو پھر بھائی لو جی پہلے تو میرا ہی پیور سلامت دینا. میں بھی آج جا کے کرسا ایسی کرتا کہ میں آگے بھی رہنا ہوا. آج جا کے میں دوبارہ میں بھی عمل کر سکتا. جنہ دے پیو موجود ہو کرسو میرے نالے عمل جڑے کرسی آتی ہو. یہ تو شرمان والی گل کہڑی ہے، یہ تو پیو نہیں میرا باپ ہے. ہمارے بہت بڑے شیخ نذیر ہوئے ہیں اپنے وقت کے امام، بڑے بڑے ان کے شاگرد تھے. ان کے شاگرد بڑے بڑے امام بنے پھر. ان کے ایک شاگرد صبح دن ہوئے جب استاد پڑھانے لگے نا حدیث پاک، کہنے استاد جی ایک خواب میں نے دیکھا ہے رات کو. خواب کی تعبیر تو ہے. فرمایا پتر دس. کہ استاد جی میں نے خواب یہ دیکھا ہے کہ رات کو میں نے دیکھا ہے آپ جنت میں ہیں. آپ کیا ہیں؟ جنت میں ہیں. اچھا ٹھیک ہے ماشاءاللہ. اور ساری عجیب یہ بات منظر دیکھی ہے کہ آپ ہیں تو جنت میں، آپ کی جو داڑھی مبارک ہے نا، یہ داڑھی جو ہے اس سے نور کی لائٹیں، نور ہی نور پھوٹ رہا ہے. اور وہ نور ایسا نور ہے کہ میں دیکھنا چاہتا ہوں، اتنا وہ نور تیز ہے میں دیکھ بھی نہیں سکتا. استاد اس کی وجہ کیا ہے؟ اللہ اکبر. وقت کا شیخ الحدیث، وقت کا اپنا امام مسکرا پڑا. فرماتا ہے جانتے ہو اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ جو میری داڑھی میں نور ہے وجہ کیا ہے؟ کہ استاد جی بتائے، رات بتائے، وظیفہ بتائے، مجھے ذرا بتائے. فرمایا پتر وظیفہ لمبا کوئی نہیں ہے، بڑا مختصر سا وقت ہے، بڑا مختصر سا ٹائم لگے گا. استاد جی بتائے. پھر کل میں جب پڑھا کر گھر گیا نا رات کو تو میں اپنی ماں کی خدمت کر رہا تھا. میں اپنی ماں کے پاؤں دبا رہا تھا اور پاؤں دباتے دباتے میں ماں کے پیروں کا بوسہ لیتا. جب میں بوسہ لیتا تو میری داڑھی ماں کے پیر کے ساتھ لگتی تھی، ہوتی تھی. یہ جو نور نکل رہا ہے ماں کے قدموں کے صدقے نکل رہا ہے. جی بولو سبحان اللہ. ایسا ماں پیو تو ایک شرم والی گل نہ. خدا دی قسمیں جا کے ماں دے پیرا تے ایک بار اپنا سر رکھو تو صحیح. خدا دی قسمیں دلوں ایسی دعاواں نکل سن کہ کئی مشکل جڑے دھڑے کم پھسے ہون گے خدا دی قسمیں حل ہو جائے. اللہ حضور نے خود فرمایا کہ ایک مظلوم تے ایک مسافر تے ایک باپ اللہ تعالیٰ انہاں دی دعا رد نہیں کرتا. ہاں جی بول سبحان اللہ. ایک مظلوم جس کے ظلم ہو رہا ہے نا تو دعا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ بھی دعا رد نہیں کرتا. ایک مسافر جدو مسافر ہوئے اس پہ پریشانی آ جاوے تو او دعا کرے اللہ رد نہیں کرتا. تو ایک جدو باپ اپنے پترا واسطے دعا کرے نا تو اللہ تعالیٰ دی دعا رد نہیں کرتا. کیوں تائیں دعا کرسی جے پتر کو چنگا کام کرنا. یہ پتر صبح تو لے کے شام تک پیون ستان پریشانی کے رکھا ہے. بلکہ حدیث پاک حضور نے فرمایا اذا نظر الوالد الى ولدی فسرہ. حضور نے فرمایا اگر
اگر باپ اپنے بیٹے کی طرف دیکھے، باپ اپنے بیٹے کی طرف دیکھے اور بیٹا اسے خوش کر دے، بیٹا اسے خوش کر دے، حضور نے فرمایا اتق نسمت، حضور نے فرمایا ایک غلام آزاد کرنے دا ثواب ملے گا۔ ہائے ہائے ہائے، ایک غلام آزاد کرنے کا ثواب ملے گا۔ کیسے؟ کہ باپ دیکھ رہا ہے بیٹے کو اور بیٹا باپ مسکرا پڑے، خوش ہو جائے، اور پترا من خوش کیتے میرے کلیجے ٹھنڈ پا چھوڑی ایک غلام آزاد کرنے دا۔ یہ جناب پیو تکے تے پیو لگ ہی آگ وجے، اور تن میں کیا اے کام کری، پٹھا کام کر کے آ گیا، اور تن میں سمجھایا سی انہاں نال نہ چلیا کر، تو پھر انہاں دی کچھے نہیں بڑھ کے بیٹھنا ہے، تن میں کیا سگریٹ نہ پیوی تو پھر سگریٹ پینا ہے، گلا ہے نہیں ہے، اس آگیا نا سچی گل کرا تو رات کتنے رواں ہیں جی۔ حضور نے فرمایا سی نا اللہ تعالیٰ عمر تے رحم فرمائے، عمر دے آگ بولنے نے انہوں تنہا کر دیتا ہے، تو گلاں جڑیاں سچی ہوں گی نے کئی جڑیاں پچھدیاں نہیں، حقیقت ہے۔ باپ کہتا ہے بھائی اس کے ساتھ نہ بیٹھی، وہ لڑکے ٹھیک نہیں ہے، وہ تیرے دوست ٹھیک نہیں ہے، اچھے لوگوں کے ساتھ بیٹھا کر، اور بات بہن لے کے انہوں نے کچھے بڑھتا ہے، جا کے بیٹھ کے سگریٹ پیندا ہے، بیڑی رکھتا ہے، یہ کام کرتا ہے، باپ اس کو منع کرتا ہے، اور تیری عمر کے ہے پڑھ، اور پٹھے نشے کی پہ ہے۔ آپ نے پیچھے سے دیکھا تھا ٹک ٹاک کے نشے کی وجہ سے اس نے اپنے والدین کا قتل کر دیا۔ یہ نیکی تب ملے گی کہ جب باپ اپنے بیٹے کو دیکھے اور بیٹے کے اچھے ہوں، معاملات اچھے ہوں، اس کا کردار اچھا ہو، باپ خوش ہو جائے گا تو اللہ تعالیٰ اسے یہ ثواب عطا فرمائے گا۔ سبحان اللہ۔ ہائے ہائے، اور آپ برداشت ہی نہیں ہے، سچی بات ہے۔ وہ ایک ہماری کتابوں کے اندر حکایت لکھی ہے، صاحب خطیب نے لکھی ہے، اور حکایت ہوتی ہے عبرت کے لیے ہوتی ہے، کہ باپ گھر کے اندر کام کر رہا تھا، بیٹے کی عمر یہی ہوگی 4-5 سال عمر ہوگی۔ اس بیٹے نے پوچھا باپ سے، بابا جی اور دیوار کے سامنے کی شے بیٹھی ہے؟ اس نے کہا پتر کہاں بیٹھے ہیں؟ اچھا تھوڑی دیر ہوئی، ابا کی بیٹھے ہیں؟ پتر کہاں بیٹھے ہیں؟ تیسری باری، پتر کہاں بیٹھے ہیں؟ میں صدقے جاواں میرے چن میرے پیارے، پتر کہاں بیٹھے ہیں؟ پوچھتا گیا، باپ محبت باپ نال کم بھی کر رہا تھا، تو محبت نہ جواب ہی دیتی جا رہی۔ وقت گزر گیا، اب یہ بوڑھا ہو گیا، یہ جوان ہو گیا، بیٹے اسی دن گھر کے اندر کام کر رہا تھا، تو پیو نے بھی گل یاد ہے کہ میں پتر نہ لوٹ کرا، میرے جی نال جی لوٹ کرتا سیتے جی میں بھی لوٹ کرا۔ اس پوچھا پتر دیوار تے کے بیٹھے ہیں؟ اس کہا بجی کہاں؟ پتر کے بیٹھے ہیں؟ اب جی بڑھے ہو گئے ہو، دماغ تڑا خراب ہو گیا ہے، میرے کام پتہ نہیں کام لگا پیا میں۔ تو پیو دی اکھاں چ آنسو آ گئے، فرمایا پترا تو میرے کو ایک باری نہیں 100 باری پوچھیا، تو میں ٹھنڈ دے نال بار بار رکھیا ہوں میرے پترا یہ کہاں بیٹھا ہے، آج تو میں 2 باری سوال کیتا تو وہ اوکھا ہو گیا۔ اما یبلغن، قرآن کی الفاظ ہے اما یبلغن، اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ جب وہ جوانی کے اندر ہو، اللہ نے فرمایا جب وہ بڑھاپے میں پہنچ جائیں، اف والا تنہا، پھر اف بھی نہ کر۔ پہلے تو ہوگا بھی یہ پہلے ٹھیک ٹھاک ہے بھائی، مولا نے فرمایا 60 اور 70 جب بندہ یہ عمر کراس کرتا ہے تو پھر ارذل عمر کی طرف بندہ لوٹنا شروع ہو جاتا ہے۔ ارذل عمر کسے کہتے ہیں؟ کہ وہی بچپن بندے کا وہ آہستہ آہستہ ذہن وہی ہوتا جا رہا ہے، تو پھر اب وہ وہی باتیں کریں گے، وہ تکرار بھی کریں گے، نہیں بچے اینج کر، نہیں بچے اینج کر۔ اب اس وقت تجھے چاہیے کہ صبر اور تحمل کے ساتھ جی ابو جی جی ابو جی ٹھیک ہے، باقی وہ بات کیا پتہ غلطی کر رہے ہوں گے، لیکن ان کا دل رکھنے کے لیے ٹھیک ہے ابو جی میں ایسا ہی کروں گا، آپ پریشان نہ ہو۔ اسی جناب ہٹ کے لگا بجی چپ کرو، دھندا پتہ ہی کوئی نہیں، اسی دنیا چرانے ہیں، تھوڑا ٹائم بھی اور سی۔ میرے آقا نے فرمایا کہ قیامت کی نشانیوں میں سے یہ نشانی ہوگی کہ جو بعد والے لوگ ہیں وہ پہلے لوگوں پر لعنت کریں گے۔ کیوں؟ کیونکہ انہوں تو پتہ ہی کچھ نہیں سی، اسی منہ بڑے ہیں جناب، اسی اگے چلے گئے۔ اللہ کریم ہمیں ہدایت عطا فرمائے۔ اے سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ہائے ہائے، حضور نے فرمایا اذا نظر الوالد الی ولدی فسرہ، جب باپ اپنے بیٹے کی طرف دیکھے اور بیٹا خوش کر دے اسے تو ایک غلام آزاد کرنے
ہو جنہاں دے باپ سلامت آج تہیا کر لو اے جا کے تسا نیکی لینی ہے ایک نیکی آج جا کے ماں باپ دے قدم چومنے نے دوجی نیکی ہے کہ پیو دے سامنے بیٹھ کے اچھا طرح انہوں خوش کرو وہ بار بار خوش ہو کے دھڑا روز تک کے تو جمعہ لڑے ڈبل مزے لو جمعہ بھی پڑھ کے جاؤ تو غلام بھی آزاد کرنا ثواب سبحان اللہ اللہ حضرت ابن عمر فرماتے ہیں میں حضرت ابو بردہ سے ملنے آیا جب میں ملنے آیا نا ان کے لیے اب یہ حضرت ابن عمر کے بیٹے تھے تو کہنے لگے جناب میں آپ سے پتہ ہے کیوں ملنے آیا ہوں کہا کیوں کہا اس لیے کہ آپ میرے باپ کے دوست تھے آپ میرے باپ کے دوست تھے من احب ان یصل اباؤ فی قبری فلیصل اخوان ابی بعدہ حضور نے فرمایا جو اپنے باپ کے ساتھ قبر کے اندر قبر میں اپنے باپ کے ساتھ اگر اچھا سلوک کرنا چاہتا ہے تو اپنے باپ کے دوستوں کا حیا کرے جو قبر کے اندر یعنی کہ اس کا باپ قبر میں چلا گیا ہے قبر میں آپ اپنے باپ کے ساتھ بھلائی کرنے کا ارادہ رکھتا ہے احسان کرنے کا ارادہ رکھتا ہے تو اسے چاہیے اس کے جو باپ کے دیگر جتنے بھی اقربا ہیں رشتہ دار ہیں دوست ہیں ان کے ساتھ حیا کرے ان سے محبت کرے امام مالک پھر بعد جب کہیں آتے پیو بڑی سختی کرتا ہے ہر ٹائم پیو ڈنڈا لے کے پیچھے لگا رہتا ہے انہیں پیو اور کام ہی نہیں لگتا پتروں ڈنڈا چاہ کے تاں پیچھے لگا رہتا ہے کہ تسی بندے دے پتر بن جاؤ تاں زندگی دے اندر کدھے ٹھوکر نہ لگے ہمارے اہل سنت کے امام کتنے ہیں فقہ کی کتنے ہیں امام اور 4 11 دی نسبت نال یاد رکھو ساڑھے فقہ دے امام بھی 4 ہو آپ سبحان اللہ امام اعظم ابو حنیفہ 1 ہیں جی امام مالک 2 اس تو بعد امام شافعی 3 تو چوتھے امام احمد بن حنبل پہلے کون امام اعظم ابو حنیفہ پہلے کون ٹائم ہو گیا میں تقریر ختم کرنے لگا بس میں سبق یاد کروا دوں آج دا پہلے کون امام اعظم ابو یہ ساڑھے امام ہیں جنہاں دے اسی مقلد ہیں اسی اپنے ابو حنفی کہنے ہیں ابو حنیفہ تو حنفی سی کہنے ہیں پہلے امام کون سر لال پڑھو ذرا پہلے امام کون دوجے امام کون امام شافعی تیسرے امام مالک چوتھے امام احمد بن حنبل یہ 4.5 امام مالک کی گل امام مالک فرماتے سر کہ میں ایک دن بیٹھا تھے ابا جی میں نے کیا چل پتر سبق سنا میں نے سبق سنا میں سبق صحیح نہ سنایا آپ فرماتے ہیں امام مالک فرماتے ہیں میں نے پیا کیا تو ہر ٹائم کبوترا پیچھے دوڑتا رہنا ہے بو خراب ہو گیا تو کوئی نہ پڑھتا تو سختی کی کہتے ہیں اتنی سختی کی کہ میں گھر سے نکلا اور گھر داخل تب ہوا جب درس نظامی میں نے پورا کر لیا آج ساری دنیا جانتی ہے امام مالک بتانا یہ چاہتے ہیں امام مالک کہ باپ کی سختی جو ہے نا بے شک بڑی سختی ہوتی ہے لیکن وہ سختی اس لیے ہوتی ہے تاکہ میرا بیٹا قابل بن جائے میرا بیٹا قابل بن جائے دعائے رب کریم سے اللہ پاک جن کے والدین حیات ہیں ان کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور جن کے والدین دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں ان کے لیے دعا کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے اعلان سماعت فرما لیں